اشرف صاحب، روزے کو رمضان کے مہینے کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا ہے؟ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں انہی آیتوں کو جو روزے سے متعلق ہے، تو وہاں ہمیں اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے جس پورے مہینے کے روزے فرض کیے گئے، رمضان کا مہینہ، قرآن مجید نے اسی سیاق میں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو روزے والا مہینہ ہے، یہ وہی مہینہ ہے رمضان کا کہ جس میں قرآن مجید کی نعمت اس امت کو عطا کی گئی، قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا۔ صحیح۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ نعمت اتنی عظیم تھی کہ ہدی للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے، ان کی عقل کے لیے رہنمائی کا باعث ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اتنی غیر معمولی چیز ہے، یہ اتنی غیر معمولی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور نعمت دی گئی ہے کہ اس میں حق و باطل کے مابین فرق اور امتیاز کرنے کے لیے واضح اور قطعی حجتیں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصوم، تو یہ جو مہینہ ہے جس میں نزول قرآن کا آغاز ہوا، قرآن کی نعمت اس امت کو ملی، اسی مہینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اس مہینے میں موجود ہوں وہ اس مہینے کے روزے رکھیں۔ تو آگے جا کے اسی آیت کے آخر میں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کے الفاظ سے یہ بات واضح ہوئی۔ اگر آپ پوری آیت کو دیکھ لیں کہ یہ جو آپ کا اصل سوال ہے کہ رمضان کا مہینہ یعنی جو ہے اس کے لیے، یعنی روزوں کے لیے کیوں خاص کیا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے، آخری الفاظ آپ شامل کر لیں، کہ اس بڑی نعمت کی اظہار تشکر میں قرآن مجید کی جو نعمت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملی، اس امت کو ملی، اس کے اظہار تشکر میں ہمیں اللہ کی تکبیر کا حکم ہوا کہ اس کا شکر گزاری کا اظہار کرے روزے کی عبادت کے ذریعے سے، جو کہ اس پورے مہینے میں تم کرو گے، اور اس سے اللہ کی کبریائی، عظمت، جلالت اور بزرگی کا اظہار بھی ہوگا۔ کس وجہ سے؟ کہ قرآن جیسی نعمت تمہیں اسی مہینے میں عطا ہوئی تھی۔ تو اس کی شکر گزاری میں ہم اللہ کی تکبیر کس سے کرتے ہیں؟ رمضان کے ان روزوں کے ذریعے سے۔ تو یہ تعلق ہے ان دونوں چیزوں کا، رمضان کے روزوں کا، گویا کہ قرآن مجید سے یہ تعلق ہے۔ صحیح۔ اشرف صاحب، آپ نے روزے کی تاریخ، اس کی فلسفہ، مقاصد، اس پہ ہم نے کافی بات کی۔ اب میں آپ سے اختصار کے ساتھ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، نہایت اختصار کے ساتھ، کہ قرآن مجید کی روشنی میں روزے کا پورا قانون کیا ہے؟ جی، اگر بالاختصار ہم دیکھیں اس کو، تو اس کا جو قانون ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو روزے کو مشروع کیا گیا بطور سنت، اور آج ہم مسلمانوں کے اجماع اور تواتر میں اس عبادت کو، اس کی شریعت کو اخذ کرتے ہیں، اور بڑی حد تک قرآن مجید نے بھی اس کے قانون کی تفصیل کر دی ہے، جیسا کہ ابھی ہم گفتگو سے فارغ ہو چکے ہیں اس کی۔ تو اگر آپ چند نکات میں دیکھیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے اس قانون کی کہ یہ جو عبادت ہے اس کی شرعی لحاظ سے یا شرعی اصطلاح میں اس کا پہلے مفہوم متعین ہوا ہے اس قانون میں۔ وہ کیا؟ کہ روزے کی نیت سے اور محض اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کے حکم پر ایک بندہ کھانے پینے اور میاں بیوی کے تعلق سے رک جاتا ہے، تو یہ روزہ ہے اسلامی شریعت میں۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو تینوں پابندیاں ہیں یہ اصل میں فجر سے لے کر رات کے شروع ہونے تک رہتی ہیں۔ صحیح۔ رات کے اوقات میں یعنی افطار کے بعد سے پھر کھانے پینے کی اور اس طرح کی زن و شو کے تعلق کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تیسری بات اس قانون میں یہ واضح ہوتی ہے کہ پورے رمضان کے مہینے کے لیے اس کو لازم کیا گیا ہے، جو لوگ اس میں موجود ہوں وہ ان کو پورے رمضان ان روزوں کا اہتمام لازماً کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بات بھی بیان ہو گئی ہے کہ جو لوگ مریض ہوں یا سفر میں ہوں یا کوئی اور مجبوری ہو کہ ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان دنوں میں روزہ چھوڑ کر بعد میں لازماً جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں روزہ رکھ کر، قضا روزہ رکھ کر ان کی تلافی کرنی ہوگی۔ یہ قانون بیان ہوا ہے۔
اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی وہاں بیان ہو گئی، یہ جو قرآن مجید میں آئی ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزے دار ہیں، رمضان میں ہیں اور وہ اعتکاف کا اہتمام بھی کر لیتے ہیں، تو کہا کہ اعتکاف کا جب اہتمام کیا تو اس میں رات کے اوقات میں کھانے پینے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے افطار کے بعد، لیکن چونکہ اعتکاف میں مسجدوں میں ہو گئے ہوں تو اس کی ایک خاص شریعت و صحیح قانون یہ ہے کہ اس میں میاں بیوی کا تعلق اللہ تعالیٰ نے ممنوع ٹھہرایا ہے۔ تو یہ پورے قانون کا خلاصہ ہے جو ہمیں صحیح سنت اور قرآن کی سارے بیانات سے معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک